اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کل کی مجلس میں آخری بات ہمارے ساتھ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جب بھی جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، خیر کے ساتھ شر کا، حق کے ساتھ باطل کا، اور یہ تمام چیزیں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ مومن اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے جہنم سے ڈرتے ہوئے، جنت کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سفر طے کرے. اللہ تعالیٰ تک کا جو یہ سفر ہے، بین الرغبۃ والرہبہ، جہنم کے خوف کے ساتھ، جنت کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے. اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر وہ کھو دے گا، صرف امید رہے گی اللہ تعالیٰ جیسے بھی بخش دے گا، تو تب وہ ہلاک ہو جائے گا. صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایسی ایسی کہانیاں بنائی کہ دیکھا رابعہ بصریہ کے بارے میں کہا کہ وہ پانی لے جا رہی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی؟ بولا کہ اس لیے یہاں جا رہی ہوں کہ پانی سے جہنم کو بجھا دوں، اس لیے کہ لوگ جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جہنم ہی کو بجھا دوں. اب ایسی کہانیاں کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، لوگ اسے صحیح مانتے ہیں. امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہم نے نقل کیا، ينبغي ان يكون الانسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء. بہت اچھا ہے، بہت مناسب ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انسان اپنی رب کی عبادت میں اللہ کے ڈر اور امید و بیم کے بیچ میں ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے اور جنت کی طلب بھی رہے. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بیٹھے ہوئے سوچتے، کہتے اے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں کوئی پرندہ ہوتا تو مجھے بس تھا. کبھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے کاش میں ایک بکری ہوتی، لوگ ذبح کرتے کھا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی یہی بات کہی، اور یہاں تک کہ کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر میرا ایک پیر جنت میں ہو اور ایک پیر باہر ہو تب بھی میں یہ نہ سمجھوں گا کہ میں جنتی ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امن سے، مکر سے آدمی امن میں نہ ہو کہ کب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے. تو یہ چند باتیں تھیں جو گزشتہ درس کے آیت سے آخری اختتام پہ ہمارے ساتھ تھیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی متقیوں کے لیے ہے. تقوی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر آدمی عمل کرے، اور جس بات سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جائے. آپ اور ہم تمام انشاءاللہ متقی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا حکم دیا، ہم نے عبادتیں کی. جس باتوں سے روکا ہم رک گئے. تقوی اسی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان للمتقین مفازا، کامیابی، کامرانی، فلاح متقیوں کے لیے. تو کامیابی آپ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو شخص ایمان بھرا دل لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار کریں گے. اس سلسلے میں تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کبھی کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، لوگو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آدمی اللہ سے ڈرتا رہے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ
اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی جہنم سے آدمی ڈرتا رہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اللہ تعالیٰ اسے 2 جنت عطا فرمائیں گے، 2 باغات عطا فرمائیں گے. ذواتا افنان، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ڈرے، اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے. اسی لیے کہا کہ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو تو جواب پہلے تیار کر لو. کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو جواب پہلے تیار کر لو کہ کل حشر کے میدان میں اس کے تعلق سے اللہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. آنسر پہلے تلاش کر لو. وہ کام اچھا ہوگا تو کرو گے، برا ہوگا تو رک جاؤ گے. بولا کہ ہمارے پاس آنسر نہیں. اگر اللہ کل اس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. ایک صحابی نے ارادہ کیا کہ ایک بیٹا بڑی خدمت کرتا تھا. بولا کہ بیٹا اچھا ہے، چلو بیٹے کو فلاں باغیچہ لکھ کر دے دیتے اس کے نام سے کہ یہ بیٹا بڑی خدمت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا بڑی خدمت کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ فلاں جائیداد پراپرٹی اس بیٹے کو دے دوں اور آپ اس پر وٹنس بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے سارے بچوں کو دیا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، میں تو بس اسی بیٹے کو دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی تقسیم پر میں گواہ نہیں بنتا. اگر سارے بیٹوں کو دیے ہوتے تو میں گواہ بنتا، لیکن ایک بیٹے کو دیتے ہیں تو میں گواہ نہیں بنتا. اگر اللہ کل قیامت میں پوچھے گا تو اس کا کیا جواب دو گے؟ تو آدمی واتقوا اللہ، آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور کبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. ساری چیزیں ڈر پر منحصر ہیں. اللہ کا ڈر دل میں ہو، قیامت اور حشر کا دن آدمی کے دل میں ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، کہتے ہیں کہ جو شخص اس دن سے ڈرتا ہے، قیامت کا دن. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں قبرستان، رات کے وقت قبرستان کے راستے سے جاتے ہوئے ڈر جاتے ہیں. کبھی سامنے سے میت آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں اور خبر دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. ارے اس خبر کو روشن اور منور کرنے کا کمال آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنی خبر کو روشن کر لے سکتے ہیں کہ قبرستان دیکھ کے ڈر جائیں، قبرستان کے راستے سے ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ نے کمال بتلایا ہے کہ الصدقۃ برہان والصلاۃ نور، نماز پڑھو تمہاری قبر منور ہوگی، صدقہ تمہارے لیے برہان ہوگا. یہ ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں. تو الغرض معلوم یہ ہوتا ہے ان للمتقین مفازا، کامیابی صرف اور صرف متقیوں کے لیے. وحدائق وعنابا، حدائق وعنابا، حدائق حدیقہ واحد ہے، جمع حدائق ہے سنگلر اور پلورل جسے کہتے ہیں. حدیقہ ایسا باغیچہ جس میں بڑے بڑے درخت ہوں اور بہت زیادہ درخت ہوں اور مختلف نوع ہوں، سیب کے، انگور کے اور کھجور کے، عجیب عجیب درخت ہوں. 3 چیزیں جس میں ہوں گی، ایک بہت زیادہ درخت ہوں، بڑے بڑے درخت ہوں اور مختلف نوع ہوں، ویرائٹی عجیب قسم کے درخت ہوں، بہت سارے قسم کے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بہت سارے باغیچے ہیں جنت میں، اور ساتھ کہا وَأَعْنَابًا، انگور کے بھی باغیچے ہیں. اب کسی نے کہا کہ ارے انگور بھی تو باغیچے میں ہوتا ہے، پھر انگور کو الگ سے ذکر کرنے کی کیا بات ہے؟ جیسے کہیں آپ آئیے ہماری دعوت میں، آپ کے لیے ہم بہت ساری دعوت میں چیزیں لکھ کے رکھے ہیں اور ساتھ گوشت بھی رکھا ہے. آدمی سے ارے گوشت بھی تو دعوت میں ہوتا ہے، پھر اسے الگ ذکر کرنے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ اس کے شرف کی وجہ سے، اس کے اہتمام کی وجہ سے، اس لیے کہ عرب کے لوگ انگور سے شراب کشیدہ کرتے تھے، شراب نکالتے تھے اور انگور کو خاص اہمیت حاصل تھی. تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں کے پاس سب سے اصل کھانا گوشت تھا، وہ صرف گوشت کھاتے تھے.
عرب جو کھاتے تھے صرف گوشت کھاتے تھے اور دوسری چیزیں ان کے پاس جو تھی وہ ثانوی حیثیت رکھتی تھی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حدائق و اعنابا, کامیابی کی اب مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. پہلے کہا کہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے, تو کیا کیا کامیابی ہے ایک بیک سیرت بیان کی. کہا کہ حدائق بہت سارے باغیچے ہیں اور انگور کے باغیچے ہیں اور جس میں وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اور ساتھ ساتھ کہا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, اور ساتھ ساتھ سورۃ المرسلات میں اللہ تعالیٰ نے انسان جن چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ کھانے کا ہوتا ہے. کھانا, دعوت اگر کسی سے کہیں تو آدمی ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے. دعوت, کھانے کی بات جب ہوتی ہے تو آدمی ہوش میں آ جاتا ہے. تو کہا کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے سورۃ المرسلات میں کہا صرف کھانے کی ذکر کیا, وہاں ایسی چیزیں ہوں گی. اسی طرح بہت ساری صورتوں میں کہا کہ وَلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ مَا يَدَّعُونَ سلام, کہا کہ ایسی جو چیزیں وہ چاہیں گے مل جائیں گی. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے ساتھ ساتھ حوروں کا بھی ذکر کیا. کہا کہ وہ وہاں ایسی حوریں ہیں جن کی جوانیاں اٹھتی جوانیاں ہیں, بالکل جوان حوریں ہیں. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ حوریں ہم عمر ہیں. ہم عمر کا مطلب اس تفسیر السعدی میں کہا کہ 30 پر 3 سال عمر جن کی ہوں گی, یہ عین شباب ہوتا ہے, عین جوانی ہوتی ہے عورت کی. جیسے عمر انہوں نے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ عمر کس حساب سے انہوں نے کہا کہ 30 پر 3 سال بیان کیا. پھر کہا کہ یہ حوریں ہم عمر ہوتی ہیں. ہم عمر اس لیے بیان کیا کہ ایک عمر کی عورتیں ہمیشہ ایک ساتھ ہوتی ہیں, لڑکیاں ہیں ایک عمر کی جب ہوتی ہیں تو ایک ساتھ بیٹھتی ہیں, اور اگر کوئی بڑی عمر کی آ جائے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی اور اسے افسوس ہوتا ہے کہ میری عمر بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, جو حوریں ہم جنت میں دیں گے وہ ان کی جوانیاں ہوں گی اور ساتھ ساتھ وہ ساری کی ساری ایک عمر کی ہوں گی. ایک عمر کی اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں نہ کہ رنجیدہ ہوں. ارے وہ بڑی ہے میں چھوٹی, جیسے دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں کوئی عورت بمشکل اپنا ایج کریکٹ بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا, لیکن جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. جنت میں ساروں کی عمر ایک, اس لیے ایک کہ ان کے بیچ میں صرف محبت کی فضا قائم رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا, چھلکتے پیالے ہوں گے, یعنی ایسا ان کو شراب دیا جائے گا. شراب دنیا میں بھی لوگ شراب پیتے ہیں, لیکن دنیا کا شراب جیسے پیتے ہیں, جیسے کہا لا يصدعون عنها ولا ينزفون, کہا کہ دنیا کا شراب پیئیں گے تو سر گھومے گا, خے آئے گی, آدمی الٹ پلٹ الٹی سیدھے باتیں کرے گا. دنیا کا جیسے ہی شراب اندر جائے گا پھر ادھر سے الٹی سلٹی باتیں نکلیں گی. اسی لیے شرابی کی سزا 70 کوڑے مقرر کی گئی. شراب کی سزا کو 70 کوڑے سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ یہ 80 کوڑے. اس لیے یہ کہا گیا کہ وہ جب بولے گا بہتان لگائے گا. شراب پیے گا تو کیا کرے گا؟ شراب پیے گا تو جیسے ہی شراب پیے گا کیا کہے گا؟ گالیاں دے گا, اس کے بارے میں کہے گا, جھوٹی سچی باتیں کہے گا. اور اسی لیے کہا کہ اسے سزا دیں گے, اور سزا بہتان لگانے والے کی سزا شرابی کو ملے گی. لا يصدعون عنها, اور جنت کی جو شراب ہوگی اس شراب کے اندر کوئی ایسی باتیں نہیں ہوں گی جیسے دنیا کی باتوں میں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَأْسًا دِهَاقًا. مفسرین نے کہتے ہیں اس آیت سے مراد چھلکتے پیالے سے مراد شراب ہے, لیکن شراب کے علاوہ بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى. جنت میں اچھا پانی ہے, بالکل خالص پانی, اور خالص دودھ کی نہریں ہیں, خالص پانی کی نہریں ہیں, اور شراب کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں. آپ کیا کیا پیئیں گے؟ کیا کیا پیئیں گے جس سے آپ اپنے نفس کو لذت پہنچائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شوشہ چھوڑنا نہیں چاہتے. کہا کہ یہاں
جسمانی لذت کے لیے حوریں ہیں اور زبان کی چٹخارے کے لیے شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، کھانے کے لیے بہترین چیزیں ہیں اور پینے کے لیے بہترین چیزیں ہیں اور حور و قصور بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ماحول میں کسی کی عزت نہ ہو. جیسے آپ کسی آفس میں کام کرنے گئے، اچھی تنخواہ ہے، بہت بڑھیا تنخواہ ہے، لیکن آپ کی عزت چپراسی سے بھی بدتر ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں رہیں گے؟ بولیں گے بھائی تنخواہ تو اچھی ہے لیکن اس آفس میں عزت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں سننے کے بعد کہیں آپ کو افسوس نہ ہو، لیکن جنت میں ایسا ہوگا لا يسمعون فیہا لغوا، اور وہاں آپ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی. ایسی کوئی بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، باطل کلام نہیں ہوگا جس میں خیر نہ ہو، اور نہ تو جھوٹی سچی باتیں ہوں گی، نہ تو لوگ کہیں گے آپ جھوٹے ہیں جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں. حشر میں جنت میں اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دل سے نکال دیں گے، بولیں گے کہ یہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، اور سارے کے سارے آپس میں صوفوں پر بیٹھے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، وہ اپنے سامنے مسند پر ہوں گے، اور دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بغض، حسد، عداوت ہرگز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں نکال دیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت میں جانے سے پہلے دروازے پر ایک نہر ہوگی، وہاں آدمیوں کو نہلایا جائے گا، بولا یہیں سے پاک ہو کے اندر جاؤ، اندر جانے کے بعد کوئی گڑبڑ نہیں کرنا. اب جو ساری نفرتیں، حسد، بغض، عداوتیں، کدورتیں ساری دھل جائیں گی، اب جنت میں کوئی چیز باقی نہیں رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا يسمعون فیہا لغوا، وہاں جنت کی نعمتیں ہوں گی، حور ہوں گے، اور پھر ایسی بیکار باتیں جنت میں نہیں ہوں گی جو باتیں سن کر دنیا میں آدمی افسوس کرتا ہے، رنج میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ ہزار نعمتوں میں ہوں لیکن آپ کو عزت نہ ہو، آپ کا عزت نفس اگر مارا جاتا ہو، آپ کا دل اگر زخمی ہوتا ہو، تو آپ اس میں جینا پسند نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. جنت میں ایک دوسرے کو تکلیف دینا، دوش دینا، غلط باتیں کہنا، جھٹلانا، یہ ساری چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی. جزاء من ربک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہے، تمہاری نیکیوں کا بدلہ ہے. لیکن کوئی شخص حق ثابت نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا کہ یا اللہ سارے رمضان میں روزے رکھا، آپ جو دے رہے ہیں میرا بدلہ ہے. بولا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تم کو دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے تم کو دیا جا رہا ہے. تم اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ثابت نہیں کر سکتے. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جزا اور عطا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو پورا پورا کافی ہے. اور کہا لا يحتاجون معه الى غیره لکمال لذته وتمام منفعته، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا آپ کو دیں گے اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں گے، اب آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جتنا دیں گے اس میں آپ مزے میں رہیں گے اور کہیں گے اللہ یہ مجھے بس نہیں آتا، ایسا کوئی شکایت وہاں نہیں ہوگی. کہا اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے جو دیا جاتا ہے. پھر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے کون، یہ رب ہے کون. رب کے معنی مالک کے ہیں، مالک، اور مالک جس کی ملوکیت میں آپ ہیں وہ رب ہے کون. تو کہا کہ آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی جتنی بڑی ہوتی ہے آدمی اتنا مطمئن ہوتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں ہماری کمپنی بڑی، ہمارا باس بہت بڑا مالدار، ہماری نوکری کو کوئی خطرہ نہیں، ہم بہت مزے میں ہیں، کبھی کمپنی کا دیوالا نہیں ہوگا، کبھی کمپنی نہیں اٹھے گی، ہم مزے میں ہیں. آدمی رب کو تو پہچان لے، آدمی ہمارے رب کو پہچان لے کہ میں کس رب کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین کا رب، ساتواں آسمان کا رب،
ساتوں زمین کا رب، وما بینہما، اس کے بیچ میں جتنے افلاک ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، تمام کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے کہا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله، کہا فهو رب السماوات السبع الطباق، ساتوں آسمانوں کا رب، ساتوں زمین کا رب، اور جو کچھ اس کے بیچ میں بڑے بڑے مخلوقات ہیں، بادل ہیں، افلاک ہیں، جن کو صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اس کا رب میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے۔ اور وہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے جس کے ہاتھ میں، مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں جس کے ہاتھ میں ہیں، وہ رب آپ کا رب ہے، میرا رب ہے۔ ہم ہی کبھی اسی لیے ایک صاحب نے بھیجا کہ کیف اخشى الفقر وانا عبد، کہا وانا عبد الغنی۔ ایک صاحب فروٹ سیلر ہیں، فروٹ بیچ رہے ہیں، انہوں نے واٹس ایپ میں مجھے ایک پکچر بھیجا، انہوں نے ٹھیلے گاڑی پہ ایسے لکھا ہے، ٹھیلے شاید صومالیہ کا کوئی عرب ہے یا کوئی ہے، ٹھیلے گاڑی پر لکھا ہے، کہا کہ کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، بولا کہ مجھے غریبی کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے اور میرا نام عبد الغنی ہے۔ کہا کہ میرا جو رب ہے وہ غنی ہے، مالدار ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں کیوں ڈروں غربت سے؟ مجھے غربت سے ڈرنے کا کوئی سوال نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے اندر جو کمی ہے، ہمارے اندر جو بزدلی ہے، ہمارے اندر جو یہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، عبودیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی رفعت پر آدمی کو یقین نہیں۔ میرا رب شافی ہے، میرا رب غنی ہے، میرا رب کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو عزت دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو بلندی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہا الرحمن، آخر میں اللہ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، وہ رحمت الواسعۃ الشاملہ، ایسا جس کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر ایک کو اس کی رحمت اپنے اس میں لی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو کھلاتا ہے، ہر ایک کو پلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا لا یملکون منہ خطابا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الناس لا یملکون الخطاب من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کریں، مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ بہت سارے ہیں اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، کفار مکہ بھی اس زمانے میں رکھتے تھے، ہمارے پاس حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ سارے بت ہیں جو اللہ کے پاس سفارش کر لیں گے۔ اس زمانے میں وہ لوگ وہ کہتے تھے، آج کے زمانے میں اعلی حضرات، بریلوی اور پیر، فقیر، دستگیر، یہ جتنے یہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ہیں، بقا بابا فرید الدین، یہ سارے کیا کریں گے؟ یہ سارے کے سارے ہماری سفارش کر لیں گے۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ میرا اپنا ہے، اسے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساروں کی امیدیں ختم کر دی، بولا کہ نہیں لا یملکون منہ خطابا، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی زبان نہیں کھلے، کسی کی زبان نہیں کھلے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا الا ہمسا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، حشر کے میدان میں صرف سانسوں کی آواز سنائی دے گی۔ جتنے لوگ حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، زبانوں کی آواز نہیں، صرف سانس چلنے کی آواز آئے گی۔ الا ہمسا، کوئی آواز، کوئی زبان نہیں کھولے گا۔ لا یملکون منہ خطابا الا من اذن، لیکن وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ بندوں کا حساب جلد لے لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا محمد ارفع راسک،
واشفی تشفا، اے محمد اٹھاؤ، اپنا سر تو اٹھاؤ، پوچھو کیا مانگنا چاہتے ہو، ہم تمہاری دعا، تمہاری بات سننے کو تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سجدے میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی تعریف میرے لیے کھولے گا، ایسے ایسے میرے خیالات میں اللہ کی تعریف آئے گی، اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، میں اللہ تعالیٰ کی پوری تعریف کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو کچھ تم کہو گے اور ہم تمہارے امتیوں کے بارے میں ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے بارے میں سفارش کریں گے۔ تو یہ اعتقاد رکھنا، یہ بھروسہ رکھنا کہ یہ وہ لوگ جو ہماری دولت بھی بٹورتے ہیں، جن کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کرتے ہیں کہ یہ قیامت میں سفارش کریں گے اور لوگوں سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، حشر کے میدان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ اب جیسے کہا کہ وہ شیطان کو بھی اللہ تعالی حشر میں بڑا ممبر لگائیں گے، آگ کا ممبر، اور جس پر وہ کھڑ کر خطبہ دے گا، لوگو یا ویلا، ارے میں تو برباد ہوا۔ لوگ کہیں گے ارے شیطان تیری وجہ سے ہم برباد ہوئے۔ بلا کہ میں زبردستی کیا تھا، میں سلایا تھا، تم سو گئے تھے، میرا قصور کیا ہے؟ میں کھینچ کے لے گیا تھا، میں لوری دیا تھا، اب سو گئے تھے۔ کہا کہ وہ شیطان کے لیے آگ کا ممبر لگایا جائے گا، اس ممبر پر کھڑے ہو کر وہ تقریر کرے گا، یا سبورا یا ویلا، ارے میں تو برباد ہوا، میری ہلاکت ہوئی۔ تو پیچھے سے اس کے سارے ایجنٹ کہیں گے یا سبورا، ارے ہم بھی تیرے ساتھ ڈوبے، تو بھی ڈوبا، ہم کو بھی لے ڈوبا۔ تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری امیدیں ختم کر دی کہ کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وقال الصوابا، اور جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے وہ صرف صحیح بات کہے گا، صحیح بات کہے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بھی کہا وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، رحمان کے لیے ساری آوازیں دھیمی ہو گئیں، اب صرف رحمان بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور کہا کہ بس صرف یہ سانسوں کی چلنے کی آواز آئے گی، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ اجازت دے وہی سفارش کرے گا۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ بات حق کا جو لفظ ہے اتنا ذو معنی ہے، اتنا اس میں پختگی ہے، میں اسے اردو میں اگر 100 لفظ بھی استعمال کرے تو شاید اسے پوری طرح ہم معنی نہ دے سکیں، لیکن اللہ نے کہا ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ ہوگا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، رتی رتی کا حساب اللہ تعالیٰ وہاں دلائیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے باتوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، آدمی چل یعنی اوپر دیکھ لیتا ہوں، یہ اوپر دیکھنا کیا ہے؟ یہی حق ہے۔ اس لیے کہ آپ مجبور ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، مقہور ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں نہیں اس سے ہم کہاں لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلائے گا۔ کہتے ہیں اسی لیے کہا والحق ضد الباطل، حق باطل کا ضد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، نہ آپ کا مال فائدہ دے گا، نہ آپ کے بیٹے فائدہ دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن ایمان کے ساتھ آدمی اللہ کے پاس آئے گا تو اس کا فائدہ اسے ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جوش دلاتے ہوئے کہتے ہیں، احساس دلاتے ہوئے کہتے ہیں فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، جو چاہے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ٹھکانہ تو اللہ کے پاس بنانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 چڑھائی ہیں زندگی میں، 2 مرتبہ تکلیف اٹھانا ہی ہے۔ دنیا میں تکلیف اٹھاؤ گے تو آخرت کی چڑھائی سے بچ جاؤ گے۔ آخرت کی چڑھائی کیا ہے؟ انگار کے پہاڑ ہیں، سورہقہ صعودا، انگار کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے،
ان پہاڑوں پر ہم ان کو چڑھائیں گے، اوپر تک جائیں گے، پھر ڈھکیل دیں گے، پھر چڑھیں گے۔ یہ چڑھنا، ڈھکیلنا، اترنا، پھر چڑھنا، یہ آخرت میں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے دنیا میں نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرو، اس کے ذریعے سے مرتبے چڑھو، مرتبے طے کرو، نوافل کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے ان مراتب کو چڑھ کر طے کرو گے تو اس سزا سے بچ جاؤ گے جو اللہ کے پاس ہے۔ آگ کے پہاڑوں پر چڑھنا ہے، بہرحال چڑھنا تو چڑھنا ہے، اگر یہاں نہیں چڑھیں گے تو وہاں چڑھیں گے، اگر یہاں چڑھیں گے تو وہاں چڑھنے سے بچ جائیں گے۔ دنیا میں کیسے چڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب میں اور آپ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، جو ایک قدم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اسی لیے کہا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف مشیت کیا ہوتی ہے، آدمی کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اگر آپ چاہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائیں، تقرب حاصل کریں تو آؤ اللہ تعالیٰ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، لیکن کہا کہ آپ بھی اسی وقت چاہ سکتے ہیں جبکہ اللہ چاہے، آپ کی اپنی مرضی میں نہیں کہ آپ جو چاہے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ نہیں چاہے گا آپ کچھ نہیں چاہ سکتے، اور آپ جو چاہیں گے اللہ نے وہی چاہا تھا پہلے جو آپ نے چاہا۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی مشیت اللہ کے مشیت کے تابع ہوتی، انسان اپنی مشیت میں آزاد نہیں ہے، جو چاہے ہو جائے یا اپنی مرضی سے جو چاہے کر لے، آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے 2 راستے کھول کر رکھ دیے، یہ راستہ یا یہ راستہ، لیکن جو راستہ بھی آپ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے کہ میرا بندہ ایسے جائے گا، لیکن سارے راستے اللہ تعالیٰ، اسی لیے آدمی دعا کرے یا اللہ میری پیشانی کو تیری اس میں پکڑ دے اور میری پیشانی کو تیری اطاعت میں جھکا دے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ آدمی کہا لمن شاء منکم ان یستقیم، جیسے اللہ نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور آپ لوگ وہی چاہ سکتے ہیں، آپ جو بھی چاہیں گے اس وقت تک آپ کی مشیت پوری نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اور کہتے ہیں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، انا انذرناکم عذابا قریبا، میں تمہیں ایک قریبی عذاب سے ڈراتا ہوں، قریبی عذاب سے ڈراتا ہوں۔ بہرحال وہ عذاب حشر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور بھلے کتنے سال کیوں نہ ہو قیامت، لیکن قیامت قریب ہے، بلا کہ 1000 سال 10,000 سال کبھی بھی ہو، لیکن قیامت بہت قریب ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لیس بین الانسان وبینہ الا ان یموت۔ عذاب کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب آدمی مر جاتا ہے تب سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ من مات قامت قیامتہ، جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی، جو شخص جس دن سے مرتا ہے اس دن سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی۔ جیسے کہا آدمی جب مر جاتا ہے تو جب اس کی قبر یا تو جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے یا تو جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہمارے ساتھ ہے، اور یہ آیتیں ایسی ہیں، آخر کی آیتیں بہت ہی تفسیر کی حامل ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کو آج ختم کر دیں سورۃ النبأ، لیکن آخر کی 1-2 آیتیں ہیں جو بڑا تفسیر چاہتی ہیں، تو اب آپ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تقرب حاصل کرنے میں جو دعائیں کرتے تھے اس دعاؤں کو ہم پڑھیں، خاص کر وہ دعا جو طائف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، تکلیف اٹھائی، وہ عمر میں جس میں آدمی کے جسم پر پتھر پڑتا ہے تو پتھر کا جسم کب سوکھے گا؟ غالباً 50 سے زائد سال تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اے اللہ مجھے تو کس کے حوالے کر رہا ہے؟
الی بعید یتجہمنی والی عدو وکلتہ امری، یا اللہ ایسے دشمن کے حوالے کر رہا ہے، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکو بثی ضعف قوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میری کمزوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں، یا اللہ مجبور ہوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کیا۔ رمضان کا موقع ہے، آپ دعا کریں۔ رمضان اور دعا کا بہت ہی عظیم رشتہ ہے، اور یہ خود ایک بڑا موضوع ہے کہ رمضان اور دعا کیا ہوتا ہے، اور ہم صرف دعاؤں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام کی مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔